الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صدق الله العظيم. میرے دوستوں ساتھیوں اور میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، سورۃ الفرقان کی آخری رکوع کی آیات پر درس ہو رہا ہے. چونسٹھ نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے آگے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں کبھی قیام میں ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفرقان کی ان آخری آیات میں رحمان کے بندوں کی کچھ صفات بیان فرمائی. عباد الرحمان، ویسے تو ہر کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ رحمان کا بندہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے عباد الرحمان کا یہ عنوان قائم فرما کر اس کے بعد صفات ذکر کر کے ارشاد فرمایا کہ رحمان کے بندے کہلانے کے وہی لوگ مستحق ہیں کہ جن میں ان سے آگے آنے والی صفات پائی جاتی. اگر وہ صفات ان کے اندر نہیں ہے تو وہ رحمان کے بندے نہیں ہیں، نہ رحمان کی بندیاں. رحمان کے بندے اور بندیاں وہ ہیں کہ جن میں یہ صفات پائی جائیں تو وہ اس بات کے مستحق ہے کہ ان کو عباد الرحمان کہا جائے. اس میں سب سے پہلی صفت یہ بیان فرمائی تھی کہ الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ ان کے اندر تواضع ہے، تکبر نہیں. وہ کسی چیز کو اپنا ذاتی کمال نہیں سمجھتے، اللہ کی عطا سمجھتے کہ رب کی عطا ہے. ان کی نظر اپنی ذات پر نہیں، ان کی نظر اللہ کی ذات پر ہے. اور بندگی کی پہلی سیڑھی ہی تواضع ہے، کیونکہ تکبر یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے. یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اس لیے نہ پہلے نماز کا ذکر ہے نہ روزے کا ذکر ہے. سب سے پہلے یہ آیا کہ ان کی چال کے اندر تواضع ہے. اور دوسری بات ارشاد فرمائی، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی ان سے جھگڑتا ہے تو یہ جھگڑنے والے کو جو جواب ہے وہ جھگڑے کا نہیں دیتے، گالی سے جواب نہیں دیتے، بلکہ سلامتی والی بات کر کے ایک طرف ہو جاتے ہیں. جھگڑتے نہیں، بحث و مباحثہ نہیں کرتے. ان دونوں صفات کا تعلق حقوق العباد سے تھا.
یہ دونوں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. تیسری جو صفت ارشاد فرمائی ہے اس کا تعلق ہے حقوق اللہ سے، اور بڑی پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. یہ عجیب انداز ہے، بڑا پیارا. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یہ جو رحمان کے بندے ہیں وہ رات ایسے گزارتے ہیں، کبھی رب کے سامنے سجدے میں ہوتے ہیں، کبھی رب کے سامنے قیام میں ہوتے ہیں. سبحان اللہ، کیا شان ہے ان کی. اور یہ بڑی عجیب چیز ہے. حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز یہ رات کے درمیانی حصے میں پڑھی جانے والی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے. دن میں انسان نوافل پڑھتا ہے، لیکن وہ کیفیت جو رات کو حاصل ہوتی ہے وہ دن میں نہیں ہے. تو دن میں کام کاج میں الجھا ہوا ہے، کام کاج کے درمیان ہی اس نے نماز پڑھنی ہے، سنتیں اور نوافل پڑھنے ہیں. اس وقت اس کو وہ یکسوئی حاصل نہیں ہوتی. اور رات کے وقت جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ ایک یکسوئی بھی ہے، ریاکاری سے بچ بھی رہا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، بندہ اور اس کا مولا ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ سر سجدے میں رکھتا ہے. اس کا کہنا ہی کچھ اور ہے. اس لیے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب سے مجھے رات کی سلطنت مل گئی، میرے سامنے 7 بر اعظم بھی آ جائیں میں ان کی سلطنت کو ہیچ اور کم سمجھتا ہوں. جب سے مجھے رات کی سلطنت ملی. اب تمنا ہے ایسی جگہ کہیں کوئی ہوتی، اب تمنا ہے ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے ہوتے یاد ان کی دل نشی ہوتی. اکیلا بندہ بس مولا کی یاد آئے دل میں. اس کا کہنا ہی کچھ اور ہے. اس کے ذریعے جو ترقی ہوتی ہے وہ کسی چیز سے ترقی نہیں، اس کے ذریعے بڑی ترقی، بہت بڑی ترقی. ایک ہے اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کا حق ہے. دنیا کے اندر اگر کسی نے اپنے ہاں ملازم رکھا ہے، وہ ملازم اپنی ڈیوٹی کے اوقات میں ڈیوٹی انجام دیتا ہے، اپنا کام پورا کرتا ہے. ایک ملازم ایسا ہے اور جیسے ہی وقت ختم ہوا وہ سلام کر کے چلا گیا صاحب کو. لیکن ایک ملازم ایسا ہے کہ جو ڈیوٹی پوری دیتا ہے، پوری دینے کے بعد پھر صاحب کے پاس آتا ہے، سیٹھ کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کوئی اور کام ہو میرے لائق تو بتا دیں. وہ اس کو کوئی کام گھر کا بتا دیا، کوئی اور کام بتا دیا، اس نے وہ کام کیا. اب ان دونوں میں فرق ہے. جو کام ڈیوٹی پر آ کر کر کے چلا جاتا ہے اس کے ساتھ مالک کا تعلق کچھ اور ہوگا، اور جو ڈیوٹی کے بعد بھی اس کے ساتھ اپنا تعلق رکھ کر اس کے گھر کے کام بھی انجام دیتا ہے اس کے ساتھ محبت کا تعلق کچھ اور ہوگا. یہ نوافل یہ اللہ کی محبت کا حق ہے. نوافل پڑھ کر بندہ اللہ سے وہ تعلق قائم کر لیتا ہے کہ جس کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اے اللہ فرماتے میں پھر اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے یہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے یہ دیکھتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے یہ بولتا ہے. وہ معمولی مقام نہیں. اس لیے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا علیکم بقیام اللیل، تم پر لازم ہے قیام اللیل. قیام اللیل عشاء کے بعد سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے تک جو نماز پڑھی جائے گی اس کا نام ہے قیام اللیل. اور یہاں پر والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما میں جو ذکر آیا وہ یہی ذکر ہے. عشاء کے بعد سے صبح تک فجر کے وقت شروع ہونے تک جو بندہ جو نوافل پڑھ لے وہ اس کے اندر انشاءاللہ داخل ہے. تہجد ایک ہے تہجد. تہجد کا مقام سب سے افضل مقام وہ ہے رات کا آخری حصہ. محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے 6 حصے کرتے تھے، جن میں سے 4 حصے آپ آرام فرماتے اور 2 حصے اٹھ کر اللہ کے سامنے عبادت کیا کرتے تھے.
کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 3 حصے میں آرام فرماتے، چوتھے اور 5ویں حصے میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے، چھٹے حصے میں پھر تھوڑا آرام فرماتے۔ 6 حصے کر رکھے تھے، جن میں سے 4 آرام کے لیے اور 2 اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے۔ یہ رات میں بندے پر بندے کی اپنے جسم کا بھی حق ہے، گھر والوں کا بھی حق ہے، اللہ کا بھی حق ہے، سب کا حق ادا کرنا ہے اس میں۔ تو فرمایا علیکم بقیام اللیل، یہ قیام اللیل کو لازم پکڑو، فإنہ دأب الصالحین۔ کوئی کمجھے بڑا مشکل کام ہے، فرمایا یہ جتنے بھی نیک لوگ گزرے سب کی عادت ہے، دأب الصالحین، نیک لوگوں کی عادت ہے۔ اور میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات ارشاد فرمائی، عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزہ، فرمایا کوئی انسان اگر یہ چاہتا ہے میں دنیا کے تمام مسلمان جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو بھی نماز پڑھنے والا، میں اس کی دعا میں شامل ہو جاؤں، اس کی دعا میں شامل ہو جاؤں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ قیام اللیل کا اہتمام شروع کر دے، تمام مسلمانوں جو نماز پڑھنے والے ان کی دعا میں وہ شامل ہو جائے۔ کون آدمی جو اس سے پیچھے رہنا چاہے وہ تمام مسلمانوں کی دعا میں شامل ہو جائے، وہ کیسے شامل ہوگا؟ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیام اللیل یہ صالحین کی عادت ہے، لہذا جب ہم بھی قیام اللیل کرنا شروع کریں گے تو ہم بھی صالحین میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جب صالحین میں شامل ہوں گے تو ہر مسلمان جو نماز پڑھتا ہے وہ التحیات کے اندر دعا کرتا ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ اللہ کے جو صالح اور نیک بندے ہیں ان پر بھی سلامتی ہو۔ ہر مسلمان جب بھی نماز پڑھے گا وہ یہ دعا کرے گا، اور جب ہم قیام اللیل کرنے والے بن گئے، صالحین میں شامل ہو گئے، چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں ہو، اور تمام مسلمانوں کی دعا ان کو ملنا شروع ہو گئی الحمدللہ۔ اور کیا چاہیے؟ اور کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، کیسے اٹھے رات کو؟ رات کا اٹھنا بڑا مشکل ہے۔ یہ مشکل اس لیے نظر آتا ہے کہ ہم نے اپنی ترتیب بدل دی۔ آج مصیبت یہ ہے کہ ہم فطرت کے خلاف چل رہے ہیں، فطرت کے خلاف۔ ہماری رات جاگنے کے لیے، دن سونے کے لیے، غلط طریقہ ہے۔ شریعت نے یہ طریقہ نہیں بتایا، اللہ کا یہ قانون نہیں ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہم آیات پڑھتے رہے، ان کو سنتے رہے، ان کا ترجمہ ہم نے پڑھا، اس کی تفسیر پڑھی۔ دن اللہ نے کام کے لیے بنایا، رات سونے کے لیے بنائی۔ اس لیے آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر جیسے ہی مغرب ہوتی ہے، دنیا کے اندر ہر چیز پرسکون، ہر چیز کے اندر قرار آ جاتا ہے۔ کیا چرند کیا پرند، ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر ختم، کوئی فضا کے اندر آپ کو شور شرابہ نظر نہیں آئے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، ہر ایک کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، یہ نظام ہے۔ اب جو بندہ رات کو 10 بجے سوئے گا وہ صبح کو بآسانی فجر سے پہلے اٹھ سکتا ہے، اور ایک بندہ سوئے ہی رات کو 3 بجے، اس کی رات ہی 3 بجے تک نہیں ہوتی۔ 3 بجے کے بعد جب جا کر سوئے گا تو نہ تہجد کے لیے کیا، وہ تو فجر کے لیے بھی نہیں اٹھے۔ ہم غلط طریقے پر چل رہے ہیں۔ اب تو یہ ہمارے لیے ایک اور آسانی ہوگی کہ کاروبار جلدی کھلتا ہے، رات کو 8 بجے بند ہو جاتا ہے، کہ وبا چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ جو بھی معاملہ پیچھے، لیکن جو ہماری ترتیب ہے وہ ترتیب شریعت کے مطابق آ رہی ہے۔ جب 8 بجے کاروبار بند ہو گیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بقیہ وقت لگائے نا، ختم ہو گیا۔ پہلے تو بہانہ تھا ہمارے پاس کہ رات کو 1 بجے تک دکان کھلتی، لوگ آتے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے جو رزق دے رہا تھا اب بھی الحمدللہ دے رہا۔ یہ نہیں ہے کہ اب اس کی دکان اگر 8 بجے بند ہوتی تو رزق میں کمی آ گئی، ایسا نہیں۔ رزق اللہ دے رہا ہے، اب بھی دے رہا ہے، اب بھی عزت کے ساتھ کھا رہا ہے، اب بھی عزت کے ساتھ پی رہا ہے، کیونکہ اللہ نے جو رزق لکھ دیا وہ مل کر رہنا ہے، اس کے بغیر موت آنی نہیں ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے رزق مل کر رہنا ہے، لیکن دین تمہاری طلب پر رکھا ہے، جتنی طلب ہوگی اللہ تعالیٰ اتنا عطا فرمائے۔ طلب ہو، جیسے الحمدللہ آپ حضرات تشریف لائے، خواتین آئیں، طلب لے کر آئیں۔ جو بھی آدمی مقرر ہوتا ہے، واعظ ہوتا ہے، واعظ کرنے والا،
اللہ تعالیٰ سامع کی طلب کی وجہ سے اس کے دل میں وہ باتیں ڈال دیتے ہیں جس سے اس کو فائدہ پہنچ جاتا ہے. طلب ہو، اگر طلب سچی ہو تو اگر کوئی تقریر کرنے والا نہ بھی ہو تو بھی اللہ اس کو اپنی عطا فرما دیتے ہیں، اپنی محبت دے دیتے ہیں. محروم نہیں کرتے، دے دیتے ہیں، محروم نہیں ہوتا. تبلیغی جماعت کے بزرگ تھے ایک حضرت مولانا مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حضرت بیان کم کیے کرتے تھے، بات کم کیے کرتے تھے. ایک مرتبہ ریل گاڑی میں جا رہے تھے تو ساتھ کچھ ساتھی بھی تھے. اس دور کے اندر گرمی کی شدت اور آج کل تو معاملات آگے ہو گئے ہیں. اب تو لوور اے سی بھی آ گیا اور اس کے اندر اے سی اسٹینڈرڈ، اے سی بزنس، مختلف چیزیں آ گئی. اے سی والے کمپاؤنڈ ہوتے ہیں. اس وقت ایسا نہیں تھا. تو گرمی کی شدت کو ختم کرنے کے لیے برف کے بڑے بڑے بلاک رکھے جاتے تھے. تو اس سے ہوا جب لگ کر آتی تو ٹھنڈی آتی. تو وہاں کسی نے کہا کہ حضرت نے تو بیان کرتے نہیں، حضرت کوئی بات فرماتے نہیں ہیں، تو فائدہ کیسے ہوگا؟ تو سامنے جو بیٹھے تھے وہ نیک آدمی، انہوں نے جواب دیا کہ یہ جو برف ہے یہ کوئی تقریر کر رہی ہے؟ نہ تقریر تو نہیں کر رہی. کہ ٹھنڈ مل رہی کہ نہیں مل رہی؟ کہ ٹھنڈ تو مل رہی ہے. کہ بغیر تقریر کے برف فائدہ پہنچا رہی ہے. جہاں اللہ والا، اللہ کا نیک بندہ موجود ہوتا ہے، وہ بات نہ بھی کرے تو بھی فائدہ پہنچتا ہے. آنے والے کی طلب پر، آنے والا جیسی طلب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ویسی عطا فرماتے ہیں. تمہارا علاج کر رہا تھا کہ تمام مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہونے کا طریقہ علیکم بقیام اللیل. اب رات کا آخری وقت قاضی اٹھنا مشکل ہے تو بہت آسانی ہے. علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے، جن کی کتاب کو دیکھ کر علماء احناف فتویٰ دیتے ہیں پوری دنیا کے اندر، ان کی کتاب سے دیکھ کر فتویٰ دیا جاتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت قیام اللیل کے نیت سے پڑھ لے، اللہ اس کو بھی تہجد کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. اور کیا چاہیے؟ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع. آپ نے پیاروں کا تذکرہ کیا، نیک لوگوں کا تذکرہ کیا تو ان کے بارے میں فرمایا ان کے پہلو یہ بستروں سے جدا رہتے ہیں. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور ہمارے اکابر اور بزرگوں نے فرمایا رات کو اگر آنکھ کھلے تہجد نہیں پڑھنے کی دل میں آ رہی، اٹھنے کی سستی پیدا ہو رہی ہے، فرمایا صرف ایسا کرو کروٹ بدل کر بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر اللہ سے دعا ہی کر لو، اللہ سے دعا ہی کر لو. یہ دعا کرنے والا بھی محروم نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی شامل فرما دیں گے ان لوگوں میں کہ جن کے پہلو کچھ دیر کے لیے بستر سے جدا رہتے ہیں. اس کا پہلو بھی بستر سے جدا ہو گیا. ایسا کر لو. آج معاملہ یہ ہے کہ کوئی بھی پریشانی آئے، تکلیف آئے، کہ جی کوئی وظیفہ بتا دیجیے. کسی عامل کے پیچھے بھاگ لے، خواتین میں بہت ہے، عامل کو پکڑو. گھر میں کچھ کر دیا، میرے شوہر پر کسی نے کچھ کر دیا، بندش ہو گئی، بلا ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ان کو چھوڑے. کسی نے کچھ نہیں کیا، ہم نے خود کیا ہے، ہم نے خود کیا ہے. محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. گناہوں کی وجہ سے. اپنے اعمال ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے رزق پر بندش لگ گئی ہے. مجھے سننا حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ ابراہیم الحق صاحب رحمہ اللہ کے بعد ایک شخص آیا، کہا جی رزق میں برکت کا وظیفہ بتا دیجیے. حضرت نے کوئی بات بتا دی کہ یہ کر لو. چند دن بعد آیا، کہا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا. تمہارا فائدہ کیسے ہو؟ پہچان لیا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے اعمال کے اندر. تمہیں ایک چھوٹی گلی ہو، ایک طرف سے ایک ٹرک آئے، دوسری طرف سے دوسرا ٹرک آئے، اور گلی اتنی ہو کہ اس میں ایک ٹرک گزر سکتا ہے، نہ ایک طرف سے آنے والا دوسرے کو رستہ دے، نہ دوسرا اس کو رستہ دے، تو کیا ہوگا؟ آپس میں ٹکر ہی ہوگی، اور کچھ نہیں ہو سکتا. رستہ تو کسی نہ کسی کو دینا پڑے گا. ایک طرف تو ہم اعمال کر رہے ہیں، وظیفہ کر رہے رزق بڑھانے کا، اور ایک طرف اعمال وہ ہیں جن کی وجہ سے رزق میں کمی آ رہی ہے. دونوں ٹرک آمنے سامنے، کام کیسے بنے گا؟ اثر تو تب پورا ہوگا جب ان اعمال اور ان گناہوں کو بندہ اپنی زندگی سے نکال دے جن کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. سب سے بڑا وظیفہ تہجد ہے. سب سے بڑا وظیفہ ہے. تہجد نہیں پڑھ سکتے، رات کو اٹھ کر مانگنا ہے. حدیث شریف میں ہے اس وقت میں جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز لگتی ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں. اب ہو کوئی مانگنے والا, ہو کوئی رب کے سامنے اٹھ کر مانگے. اس لیے عرض کیا اگر اٹھ کر نہیں تہجد پڑھنی کم از کم اتنا ہی کر لے, اٹھ کر بیٹھ جائے اور بیٹھ کر دعا ہی کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ سے, اللہ سے مانگ لے اللہ یہ میرا مسئلہ ہے, یہ میرا مسئلہ ہے. خاص طور پر اولاد کے مسائل دنیا کے اندر کہ اگر کسی نے باغیچہ لگایا, باغیچے کے لیے مالی رکھا جاتا ہے جو اس کی کانٹ چھانٹ کرتا ہے, جو اس کو پانی دیتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, اس کی وجہ سے وہ باغیچہ بڑھتا ہے. اولاد کی تربیت کے لیے سب سے بڑی چیز والدین کا رات کو تہجد کے وقت میں اٹھ کر اپنے رب کے سامنے رونا ہے. یہ ان کا رونا اپنی اولاد کی کانٹ چھانٹ اور تربیت کے لیے پانی ہے جو اتنا مؤثر ہوگا کہ یقیناً اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. چاہتے ہیں اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بڑھے, کیسے بڑھے؟ ہم نے تو ان کے ہاتھ میں موبائل دے دیا, ہم نے تو ان کے ہاتھ میں اللہ کی نافرمانی ایسی دی کہ پلٹ کر دیکھا بھی نہیں اس کی طرف کہ اولاد کس طرف جا رہی. ساری رات وہ موبائل پر بیٹھا, جا کے تھلوں پر بیٹھ گئے, گپ شپ ہو رہی ہے, دوستوں کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں. کیا فائدہ ہوگا ان باتوں کا؟ کوئی فائدہ نہیں, سوائے اس کے کہ وہاں غیبت ہوگی, وہاں چغلی ہوگی, وہاں بہتان ہوگا, اس کے علاوہ کچھ نہیں. ہاں بات کرنی ہے تو بندہ اپنے اللہ سے جا کر کیوں نہیں باتیں کرتا؟ اللہ کو دوست بنائے نا. یہ دنیا کو کیا دوست بنا رکھا ہے, انہوں نے کیا کرنا ہے؟ بندہ بیٹھے وہاں, دوست وہ, سنگت وہ جو ہمارے اندر نیکی پیدا کرے, جس کی وجہ سے ہم نیکی کی طرف بڑھے, نہ یہ کہ ہم گناہوں کی طرف جانا شروع ہو جائیں. باتیں کرنے کا شوق ہے تو اپنے اللہ سے کر, آخری رات کے پہر میں اٹھے اور اپنے رب سے باتیں کر, اس وقت بات کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. لیکن وہ والا جو وقت ہے اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا جب تک رب کے سامنے کھڑا نہ. تو اس لیے اپنے اندر یہ چیز لانے کی ضرورت کہ بندہ رات کو اگر آخری پہر میں نہیں تو عشاء کی نماز کے ساتھ 2 رکعت پڑھ لے. یہ تو ایک اور درجہ, اس سے بھی کم اور درجہ کیا کہ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اللہ اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں, اور جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی اللہ اس کو ساری رات عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اور کیا چاہیے؟ یہ ہمارا دین ایسا ہے کہ عشاء کی نماز فجر کی نماز اگر باجماعت پڑھ لی جائے درمیان والی رات اللہ تعالیٰ عبادت کا ثواب عطا فرمائے. کم سے کم درجہ ہے, یہی کر لے. ایک دن تہجد کی توفیق ہو جائے گی, ایک دن رب کے سامنے کھڑا ہو جائے گا, ایک دن اللہ کے سامنے آئے گا. لیکن ایسا نہیں کہ کسی دن آنکھ کھل گئی, دل چاہ کے تہجد پڑھ لوں, کہا جی میں نے تو آج تک پڑھی نہیں, میں تو فرض نماز ہی نہیں پڑھی, میں نے تو تہجد پڑھ کے کیا کرنی ہے. شیطان آ گیا, دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیا. نہیں, ان وسوسوں کو ایک طرف چھوڑ کر بندہ رب کے سامنے کھڑا ہو جائے, نہ جانے یہی آج کی رات کی 2 رکعت ہماری زندگی کو بدل کر رکھے. اس لیے نیکی کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے. جب دل میں آیا کہ اللہ کا مہمان آیا اس کو جانے نہیں دینا چاہیے. تو عرض کر رہا تھا علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین, تم پر لازم ہے قیام اللیل, اور یہ نیک لوگوں کی عادت ہے. اس سے ہوگا کیا؟ وہ قربۃ لکم الی ربکم, اس کے ذریعے تمہیں اپنے رب کا قرب ملے گا. ومغفرۃ للسیئات, یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. ومنہاۃ عن الاسم, اور یہ تمہیں گناہوں سے روکنے والی بن جائے گی. تہجد کی خاصیت ہے اس کے ذریعے نہ صرف بندہ اللہ کا مقرب بنتا ہے, اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے اس کو گناہوں سے روک دیتے ہیں. جس گناہ کی عادت ہے تہجد پڑھنا شروع کر دے اللہ گناہوں سے دور کر دے. یہ تہجد کی خاصیت. تو گھر کا ماحول ایسا بنائے, میاں بیوی دونوں بنائے. حدیث شریف میں تو ہے فرمایا اللہ تعالی رحم کرے اس عورت پر جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتی ہے, تہجد کی پڑھی اور اپنے شوہر کو بھی جگایا, اگر وہ نہیں اٹھ رہا تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتی. دنیا میں لوگ چاہتے ہیں کہ دعا ملے, کسی سے دعا کرا لے. یہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے. اللہ کی رحمت جس مرد پر آ گئی, جس عورت پر آ گئی تو سبحان اللہ, اس کے بارے نیارے کام بن گئے. بڑا آسان نسخہ ہے اللہ کی رحمت حاصل کرنے. شوہر رات کو اٹھا تو وہ اٹھ کر نماز پڑھی اپنی, بیوی کو جگایا, نہیں اٹھ رہی, کا چہرے پر پانی کے چھینٹے مار دو, اٹھ جائے وہ بھی تہجد کے لیے اٹھ جائے, اس پر بھی اللہ رحم کرے. لیکن یہ شوہر اور بیوی وہ والے کریں جن میں بڑی ہم آہنگی ہو. ایسا نہ ہو ایک سیر ہے تو دوسرا سوا سیر ہے. شوہر کو اٹھانے کے لیے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تو بجائے اٹھتا کیا وہ جوتا لے کر اٹھ جائے.
آج کل یہ مصیبت ہے، کرے تو کیا کرے؟ یہ تعلق ہی میاں بیوی کا محبت کا اور پیار کا تعلق ہونا چاہیے، وہ آج گھروں سے نکلتے چلا جا رہا ہے، معاملات کچھ اور ہی چوپٹ ہو رہے ہیں، بیوی بھی بسا اوقات ایسی ہے، وہ بھی سوا زیر ہے، شوہر اگر شریف ہے، دین پر عمل کرنے والا ہے تو وہ اس پر شیر ہو رہی ہے، وہ اٹھانے کے لیے اس نے پانی کے چھینٹے مار دی تو کھڑی ہو گئی سامنے، پانی کی چھینٹے کیا مارے؟ وہاں پہلے آپس میں معاملات طے پا جائیں، معاون اور مددگار بن جائیں۔ شوہر اگر بیوی کا مددگار بن گیا دین میں اور بیوی شوہر کے مددگار بن گئی دین کے اندر، تو سبحان اللہ وہ گھر ضرور جنت بنے گا، جنت بنے گا۔ لیکن ہو یہ چیز آپس میں محبت پیدا کرنی چاہیے، آپس میں پیار کرنا چاہیے۔ ہاں تھوڑی نوک جھوک چلتی رہتی ہے انسان کے اندر، لیکن اس بنا پر انسان ایک دوسرے سے دور ہو جائے غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ ایسے سلسلے میں مشورہ کرنا چاہیے بڑوں سے، تاکہ وہ بتائیں آپ نے طریقہ کون سا اختیار کرنا۔ تو بہرحال عرض کر رہا تھا کہ یہ تہجد کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب اور پیاری نماز ہے، اس کی عادت ڈال لیں۔ اب کوئی یہ کہے کہ اور کام ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، اس کو نہیں ہو رہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس کو شروع کر لیں، اس کو شروع کر لیں۔ اور یہ بھی اگر پتا ہے کہ میں نہ جانے آج ہی عمل کر سکوں، کل کو دوبارہ عمل نہ ہو تو بھی کوئی حرج نہیں، تو بھی آج تو کر لو، آج تو موقع ہے، آج تو کر لو۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے لسٹم پسٹم جیسے ہوتا ہے عمل کرتے رہو، ایک دن ضرور اللہ کا قرب پا جاؤ، ایک دن ضرور اللہ کے محبت۔ کام یہ ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ بندہ رب تعالیٰ کے سامنے اٹھ کر اللہ سے مانگنے والا ہو۔ علامہ اقبال نے ایک شعر میں کہا ہے، عطار ہو، رومی ہو، غزالی ہو یا رازی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہ۔ بڑے سے بڑا آدمی امام غزالی کیوں نہ ہو، امام رازی کیوں نہ ہو، شیخ عطار ہی کیوں نہ ہو، لیکن سب کو اگر کچھ ملا ہے تو رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے مانگنے سے ملا، اس کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں رات کے پچھلے پہر کچھ دولت بانٹی جاتی، رات کے پچھلے پہر کچھ دولت بانٹی جاتی ہے، جو جاگت ہے سو پاوت ہے، جو سوت ہے وہ کھوت ہے۔ پوربی زبان کے اندر یہ شعر کہ جو رات کو جاگ کر رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ پا لیتا ہے، اور جو سوتا رہتا ہے وہ کھوتا رہتا ہے، اس کو کچھ نہیں ملتا۔ یہ تب ہوگا جب انسان اپنے دل میں ارادہ کر لے، کوئی کام ارادہ کر لے، ارادہ مصمم ہو، ضرور ایک دن عمل کرنے والا بن جائے گا۔ استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ارشاد فرماتے کم از کم حسرت ہی پیدا کر لو، حسرت ہی پیدا کر لو اپنے دل میں کہ فلاں آدمی وہ سارے کام کرنے کے باوجود بھی رات کو اٹھ کر ماشاءاللہ تہجد پڑھتا ہے، اس کے یہ کام بھی ہے، کاش میں بھی پڑھتا۔ حسرت، جس کے بارے میں ایک واقعہ لکھا کہ حضرت امام ایک بزرگ گزرے، بہت مشہور مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے ان کو خواب میں دیکھا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا عطا فرمایا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آسانی کا معاملہ فرمایا، بخشش ہو گئی، لیکن میرے گھر کے سامنے جو لوہار رہتا تھا اللہ نے جو اس کو درجہ دیا وہ مجھے بھی نہیں ملا، جو لوہار کو درجہ دی۔ یہ رشک ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ ان بزرگ کی اپنی جتنی بھی کاوشیں سے وہ غائب ہو گئے، نہیں، یہ رشک ہوتا ہے۔ جیسے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن پر انبیاء بھی رشک کریں گے، صدیقین بھی رشک کریں گے، شہداء بھی رشک کریں گے۔ رشک ہو رہا ہے کہ اللہ نے کیا رتبہ دیا ان کو، ایسا نہیں کہ ان کا رتبہ کم ہو گیا انبیاء کا، نا، وہ بہت بلند ہے، وہاں سے کوئی نہیں پہنچ سکتا، یہ رشک ہوتا ہے۔ جیسے بیٹا اگر آگے بڑھ جائے تو باپ کو اس پر فخر ہوتا ہے، شاگرد استاد سے آگے بڑھ گیا اور خوب کام کرنے والا بن گیا، استاد کو شاگرد پر فخر ہوتا ہے، رشک ہوتا ہے، واہ ماشاءاللہ۔ ایسے کون لوگ ہوں گے؟ حدیث شریف میں فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کیا کرتے تھے، اللہ کے لیے اٹھنا، اللہ کے لیے بیٹھنا، اللہ کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرنا، اللہ کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرنا، یہ سب مقصد ان کا یہ تھا۔ یہ جو اس مقصد کے لیے جو آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عطا فرما دے۔ تو اس لیے اپنے اندر یہ چیز پیدا کرنے کے لیے حسرت پیدا کر، حسرت۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں میں خواب سے بیدار ہوا تو میں بڑا پریشان کہ یہ تو بہت نیک آدمی تھے، لوہار کا آخر کون سا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے اس کو اتنا بڑا درجہ ملا؟ کہتے ہیں وہ چلا کہ مجھے پتا تھا کہ ان بزرگ کا گھر کہاں ہے، ان کے گھر کے سامنے میں نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کہ یہاں لوہار رہتا ہے؟
کا رہتا تھا, چند دن پہلے انتقال ہوا. پردے کے پیچھے سے بیوی نے بتایا انہیں. کیا وہ کون سا عمل کرتے تھے؟ آپ کے ذہن میں کوئی ہو, دیکھا ہو کوئی عمل اس کا, وہ بتائیں. کیا ایک عمل تو اس کا یہ تھا, لوہار تھا, اور اس وقت یہ جدید مشینیں تو تھی نہیں, لوہے کو کوٹنا پڑتا تھا, اور اس کے لیے جو ہتھوڑا اس پر مارا جاتا تھا بڑا وزنی ہوتا تھا. اس کو اٹھا کر مارنا یہ بڑا جان چوکھوں کا کام تھا. تو وہ اگر اس نے ہتھوڑا اٹھایا اور اٹھا کر اوپر لے کر گیا چوٹ مارنے کے لیے, اور ادھر سے کان میں آواز آ گئی اللہ اکبر اللہ اکبر, اذان کی آواز آ گئی, ہتھوڑا پیچھے پھینک دیتا تھا, چوٹ مارنا بھی گوارا نہ کرتا تھا, اللہ کے در پر چلا جاتا تھا. نماز کا اہتمام. اور دوسرا, ہمارے گھر کے سامنے ایک بزرگ رہتے تھے, یہ ان کو دیکھا کرتا تھا, وہ رات کو تہجد کی نماز اپنی چھت پر کھڑے ہو کر پڑھتے, تو یہ کہتا ہے یا اللہ میرا کام ایسا ہے جس سے سارا دن لوہا کوٹ کوٹ کر تھک جاتا ہوں, اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ رات کو اٹھ کر کھڑا ہو جاؤں, کاش میرا بھی ایسا ہوتا, میں بھی آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ایسا. تو وہ فرماتے یہ ہے وہ حسرت نایاب جو انسان کو کہیں سے کہیں تک پہنچا دیتی ہے. استاد محترم مدثر فرماتے یہ حسرت انسان پیدا کر لے, یا تو اللہ اس عبادت کی توفیق عطا فرما دیں گے, اگر اس عبادت کو نہ کر سکا اللہ اس کا اجر ضرور عطا فرما دیں گے. یہ حسرت تو رکھی, اللہ کا پیار ایسا ہے, محروم نہیں ہے یہاں کوئی, ان جیسا پیار کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے. یا کوئی بھی ہو, کسی حالت میں بھی ہو, وہ آ جائے رب کے در پر اور آ کر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جائے, رب تعالیٰ کی طرف سے آتا ہی آتا. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے سامنے رات اس طرح گزارتے ہیں, کبھی سجدے میں اور کبھی قیام کی حالت میں. اور کہیں فرمایا وبالاسحار هم یستغفرون, سحری کے وقت میں استغفار کرتے ہیں. میں مجھے نام اللہ فرمایا کرتے تھے چلو آنکھ کھل جائے اٹھ کر بھی نہ بیٹھو, 3 مرتبہ استغفر اللہ ہی کہہ لو, استغفر اللہ استغفر اللہ. ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو سحری کے وقت اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت طلب کرتے ہیں. وہ بہانا چاہیے کچھ نہ کچھ بندہ اپنا حصہ ڈال دے, یا کچھ نہ کچھ. رات کے آخری پہر میں نہیں اٹھ سکتے, عشاء کے بعد ہی چند نوافل پڑھ لیے جائیں, اور وہ نوافل ایسے ہوں کہ جن نوافل کی برکت سے اللہ اس کو قیام اللیل کا ثواب عطا فرماتا. اور اس میں ترتیب عجیب ہے. ارشاد میں لربہم سجدا وقیاما, وہ کبھی سجدے میں ہوتے ہیں کبھی قیام میں ہوتے ہیں. نماز میں قیام پہلے ہوتا ہے, سجدہ بعد میں ہوتا ہے. پہلے کھڑا ہوتا ہے انسان, کھڑے ہو کر وہ تلاوت کرتا ہے, اس کے بعد رکوع کرتا ہے, اس کے بعد سجدے میں جاتا ہے. لیکن قرآن کریم میں فرمایا وہ اپنے رب کے سامنے رات گزارتے سجدے کی حالت میں, اور کبھی قیام کی حالت میں. سجدے کا ذکر پہلے, قیام کا بعد میں. بڑی اہم بات ہے, بڑا اہم اشارہ ہے کہ یہ جو قیام میں کھڑے ہوتے ہیں, یہ قیام کے اندر بھی کھڑے, ان کو سجدے کا وہ لطف ملتا ہے کہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب میرا قیام ختم ہو اور کب میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو. کیونکہ نماز میں سب سے زیادہ قرب اگر بندے کو ملتا ہے تو وہ سجدے کی جگہ ہے جس میں اس کو قرب ملتا ہے. اس حکیم علامہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک بزرگ تشریف لایا کرتے تھے, سید توکل شاہ. وہ کہا کرتے تھے حضرت تھانوی رحمہ اللہ 2 باتیں کہا کرتے تھے. کہا جب میں اللہ کا نام لیوں میرا منہ میٹھا ہو جاوے, قسم ہے میرا منہ میٹھا ہو جاوے, کہ اللہ کا نام لیتا ہوں, اللہ اللہ کرتا ہوں تو میری زبان میٹھی ہو جاتی ہے. آج ہم کہتے ہیں کیسے میٹھی ہو جاتی ہے؟ علامہ رومی رحمہ اللہ فرماتے اشکال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کے اندر کا میٹھا کھاتے ہو, چینی کھاتے ہو, منہ میٹھا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کہ منہ میٹھا ہوتا ہے. فرمایا جو چینی پیدا کرنے والا ہے اس کے نام میں کتنی مٹھاس ہو. مٹھاس نہیں آ رہی تو ملیریا بخار ہے, گناہوں کا بخار چڑھا ہوا ہے, جس کی وجہ سے رب کے نام کی مٹھاس کا پتہ نہیں چل رہا. وہ ملیریا بخار گناہوں کا اتر جائے, جس کو ملیریا بخار ہو اس کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے, اس کو میٹھی چیز بھی کڑوی معلوم ہوتی, اچھی نہیں معلوم ہوتی. اور بخار اترنے کی نشانی یہ ہوتی ہے اس کی زبان کا ذائقہ واپس آ جاتا ہے. گناہوں کا جس کو ملیریا ہو جائے تو پھر اس کو رب کے نام میں مزہ نہیں آتا, لیکن لیتا رہے, جب گناہوں کا ملیریا اترے گا ایک دن ضرور کام بن جائے گا. اور دوسرا کہا کرتے تھے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کو کہ اشرف علی جب میں اللہ کے سامنے سجدہ کروں مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ نے میرا پیار لے لیا ہے, ایسے لگتا ہے. اس سجدے میں وہ قرب ملتا ہے بندے. تو اس لیے یہاں پر سجدہ پہلے ہے, یہ قیام میں ہے, لیکن انتظار میں کب سجدہ نصیب ہو.
جو نوافل ہیں ان نوافل میں قیام اور سجدہ دونوں طویل ہونے چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا قیام طویل. قیام کے کیوں طویل؟ اس کے اندر تلاوت ہوگی, اور تمام اذکار میں افضل ذکر قرآن کریم کی تلاوت ہے. اس لیے لمبی صورتیں, بعضوں کو اگر لمبی صورتیں نہیں آتی, کیونکہ مجھے تو صورتیں نہیں آتی, چھوٹی صورتیں آتی, ساری صورتیں ایک رکعت میں پڑھ لو, اگلی رکعت میں دوبارہ ساری صورتیں پڑھ لینا, اس میں کون سا مشکل کام؟ طویل ہو گیا, طویل ہو گئی رکعت ہماری الحمدللہ. جتنی صورتیں آتی ہیں ساری پڑھی جا سکتی ہیں. سجدہ بھی طویل ہو, سجدے کے اندر صرف سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ نہیں, 5 مرتبہ, 7 مرتبہ, 9 مرتبہ, 11 مرتبہ, 21 مرتبہ, اور اس کے ساتھ ساتھ سجدے میں اللہ سے مانگا بھی جائے. دعائیں مانگنے کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل کے اندر سجدے میں اللہ سے دعائیں مانگا کرتے ہیں. لیکن دعا عربی زبان والی جتنی دعائیں آتی ہیں وہ پڑھ لو, سجدہ طویل ہو جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ تہجد پڑھنے کا گھر میں حجرے میں پڑھا کرتے تھے. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر جب تہجد پڑھتے تو آپ کے سجدے کی جگہ میرے پاؤں ہوتے تھے. حجرہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس کے اندر اگر میں لیٹی ہوئی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ نماز کی اتنی نہیں بچتی کہ آپ سجدہ کر سکے. جب آپ سجدے کے لیے آتے غمزنی تو مجھے دباتے, ہاتھ لگاتے, میں اپنے پاؤں سمیٹ دیتی, آپ سجدہ فرما لیتے. یہ حجرہ کہاں تھا؟ وہ بہت دور تھا, مسجد نبوی کے ساتھ ہے, اور اب تو وہ حجرہ مسجد نبوی میں شامل ہے. کہیں یہ ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز مسجد نبوی میں آ کر ادا کی. نہیں, تہجد کی نماز مسجد نبوی میں ادا نہیں کی, حالانکہ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 50,000 کے برابر ہے. بڑی اہم بات ہے. سمجھایا امت کو نوافل اپنے گھر میں ادا کرو, نوافل اپنے گھروں میں ادا کرو. یہ چھپ کر کرنے کی عبادت گھروں میں. اس لیے بڑا گھروں کو قبرستان مت بناؤ, گھروں کے اندر بھی نماز کا معمول ہونا چاہیے. مرد حضرات کو بھی چاہیے, عورتیں تو گھر میں پڑھیں گی, مردوں کو بھی چاہیے اپنی سنتیں اور نوافل گھر میں ادا کریں. جس کو یہ ڈر ہے کہ میں باہر کام میں مشغول ہوں, سنتیں چھوڑ کر جاتا ہوں تو سنتیں چھوڑ دوں گا, پھر وہ مسجد میں ہی پڑھے, چھوڑ کر نہ جائے وہ. لیکن نوافل, اس کے علاوہ اوابین ہو گئے, اس کے علاوہ اشراق ہو گئی, چاشت ہو گئی, اور بھی جو نمازیں ہیں نوافل, کوشش یہ ہو کہ وہ مسجد میں گھر میں تنہائی کے اندر, گھر کے اندر, تاکہ گھر میں بھی نوافل کا حصہ ہو جائے شامل, اس کے اندر بھی ہمیں وہ ثواب مل جائے جو گھر کے اندر بھی پھر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی. جہاں گھر کے اندر نمازوں کی کیفیت ہو, گھر کے اندر عبادات ہو, تو پھر اس گھر میں اللہ کی رحمتیں نہیں آئیں گی, برکتیں آئیں گی انشاءاللہ, ضرور آئیں گی. اور اس سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں, میں نے عرض کر دیا. دنیا مانگتی ہے وظیفہ چاہیے, وظیفہ چاہیے. دنیا کے اندر کوئی وظیفہ دے دیا, پیسہ لے کر دیا جائے تو بڑا زبردست وظیفہ جو مفت میں مل رہا ہے, جو قرآن کریم میں بتایا, جو حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, آج امت نے اس کو چھوڑ دیا. افسوس کا مقام یہ ہے ہم نے چھوڑ دی وہ اعمال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت اٹھ کر کچھ دعائیں کیا کرتے تھے, نماز کے لیے آتے کچھ دعائیں کیا کرتے. یہ بارہا عرض کر چکا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بموقع ہمیں سکھائی, گھر سے نکلنے کی, گھر میں داخل ہونے کی, سونے کی, جاگنے کی, کھانے کی, پینے کی, بیت الخلاء میں جانے کی, نکلنے کی, ہر ایک جگہ پر جو دعائیں سکھائی ہیں, کپڑا پہننے کی, بازار میں جانے کی, جو بندہ ان دعاؤں میں لگ جائے نا, اس کے سارے کام بن جائیں گے. نہ صرف کام بن جائیں گے بلکہ اللہ کی رحمتیں گھروں میں نازل ہوں گی. یہ ان جنات اور شیاطین سے جان چھٹ جائے گی. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے, بندہ جب گھر میں داخل ہوتا ہے, اگر اس نے اللہ کا نام نہیں لیا, گھر میں داخل ہو گیا اللہ کا نام لیے بغیر, چاہے مرد ہے چاہے عورت, فرمایا کیا ہوگا؟ شیطان بھی اس کے ساتھ گھر میں جاتا ہے. یہ شیطان اپنا عمل کیا نا ایسا جس کی وجہ سے شیطان کو بھی اندر لے گئے. جو اندر لے گیا تو اندر کیا کرتوت کرے گا وہ. اور پھر ارشاد فرمایا کھانا کھاتے ہوئے اگر وہ اللہ کا نام نہیں لیتا تو یہ بھی اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتا ہے, اور کہتا ہے اس گھر میں مجھے ٹھکانہ بھی ملا, اس گھر میں مجھے کھانا بھی ملا. اور اگر یہ بندہ اللہ کا نام لے کر گھر میں داخل ہو, اللہ کا نام لے کر کھائے, تو پھر وہ جو شیطان اس کے ساتھ ہے وہ نہ گھر میں داخل ہو سکتا ہے, نہ کھانا کھا سکتا ہے. وہ کہتا ہے نہ گھر میں ٹھکانہ ملا, نہ مجھے کھانا ملا. اب خود اندازہ لگا لیں, میں نے پہلے عرض کر دیا ہمارے اعمال ہی ایسے, وہ چیز کی وجہ سے جنات شیاطین اندر جا رہے ہیں. اعمال اچھے کرنا شروع کر دیں, اعمال کے اندر اچھا ہی آ جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکات نازل فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی ہوگی, مہربانی ہوگی.
تو بہرحال یہ تیسری جو صفت بیان فرمائی گئی کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے سامنے راتیں ایسے کاٹتے ہیں، کبھی سجدے کے اندر ہوتے ہیں، کبھی قیام کے اندر ہوتے ہیں۔ تو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ شیطان ہر انسان کی گدی پر 3 گرہ لگاتا ہے جب یہ سوتا ہے، 3 گرہ، اور پھر ارشاد فرمایا وہ اس کو کہتا ہے لیل طویل، لمبی رات ہے سوتا رہے، لمبی رات ہے سوتا رہے، یہ گرہ لگا کر کہتا ہے۔ اگر بندہ رات کو یہ اٹھ جائے، اس کے اٹھنے کی وجہ سے، یہ تہجد کے وقت میں اٹھنے کی وجہ سے ایک گرہ کھل جاتی، پھر جب یہ وضو کرتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے، جب یہ نماز پڑھتا ہے تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور فرمایا یہ چست اور بالکل حشاش بشاش ہو کر صبح کرتا ہے۔ اور جو بندہ یہ تینوں کام نہیں کرتا، چلو تہجد نہیں، فجر کی نماز کے لیے اٹھ جائے، فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھا، نہ وضو کیا، نہ نماز پڑھی، تو پھر فرمایا یہ جو اس کی گرہ لگی ہوتی ہے، یہ گرہ لگی ہی رہتی ہے۔ اس وجہ سے یہ جب صبح اٹھتا ہے سست ہوتا ہے، اس کا دماغ بند ہوتا ہے کہ جی میرا دماغ ہی نہیں چل رہا، کام میں دھیان ہی نہیں لگ رہا، ہاں میرے اندر تو حشاش بشاش ہی نہیں ہوں میں، پتہ نہیں کیا بات ہو گئی، کیا بات ہو گئی۔ وہ جو رات کو شیطان نے گرہ لگائی تھی وہ کھلوائی نہیں، کھلوانے کا طریقہ کوئی لمبا چوڑا ہے؟ کھلنے کا طریقہ اٹھ جاؤ صبح کو، اٹھ کر وضو کر لے، وضو کر کے نماز پڑھ لے، نماز فجر ہی پڑھ لے، تو بس یہ تینوں گرہ کھل گئی۔ اب یہ بندہ حشاش بشاش چست و چالاک ہو کر ساری دنیا کے اندر کام کرے۔ تو اس لیے کوشش کرنی ہے میں نے اور آپ نے کہ یہ جو تہجد کی فضیلت ہے، اگر رات کے آخری پہر میں نہیں اٹھ سکتے تو پھر کم از کم اتنا کر لے کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، تو 8 رکعت تک یہ پڑھ کر قیام اللیل کے اندر ہم شامل ہو جائیں، جو عباد الرحمان کی صفت بیان فرمائی وہ والی صفت میرے اور آپ کے اندر پیدا ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ ہدایت عطا فرمانے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کیجیے گا۔ مولا کریم نے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لیجیے۔ مولا آپ نے کرم نوازی فرمائی، آپ نے مہربانی فرمائی ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، آپ کی عطا ہے۔ آپ نے اپنا قرآن سننے اور سنانے اور اس کی تفسیر اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بیان کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی، اس کے لیے ہمیں جمع فرما دیا۔ مولا کریم میرے کہنے میں، سب کے سننے میں اخلاص پیدا فرما کر ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے اسی پر جنت کا فیصلہ فرما دیجیے۔ مولا کریم محروم نہ فرمائیے، محروم نہ فرمائیے۔ آج ساری دنیا نے ہمیں دھتکار رکھا ہے، ساری دنیا کے اندر امت مسلمہ پریشان حال ہے، مولا آپ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پریشان حال ہے۔ مولا کریم ہم پوری امت کی طرف سے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا ذل جلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا رحمت، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ چھوٹے چھوٹے بچوں سے بڑھ کر اپنے بندوں، ماں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے پیار کرنے والے، اے ہمارے گناہوں پر ستاری کا پردہ ڈالنے والے، یا ذل جلال والاکرام، یہ بندے آپ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، دلوں کے اندر ندامت ہے، آنکھوں میں آنسو ہے۔ مولا کریم ان ہاتھوں کو خالی نہ لوٹائیے۔ ہماری زندگی کے 30 سال، 40 سال، 50 سال، کسی کے 60 سال، زندگی کا بڑا عرصہ ہم نے آپ سے دوری میں گزار دیا۔ مولا کریم یا الہ العالمین، یا ذل جلال والاکرام، ہم آپ کا بننا چاہ رہے ہیں،
اسی لیے تو آپ کے در پر آئے, آپ نے اپنے در پر بلایا ہے مولا, آپ نے بلایا ہمیں اپنے در پر. اے الہ العالمین, اے ارحم الراحمین, یا ذا الجلال والاکرام, یا ارحم الراحمین, یا اللہ ہم سب کو, یا اللہ ہم سب کو اپنے پیارے بندوں اور بندیوں میں شامل فرما لیجیے. ہماری والدین کی, بیوی بچوں کی, بہن بھائیوں کی, دوستوں احباب کی, تمام رشتے داروں کی, اہل پاکستان کی, پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کے دلوں کو, ہمارے گھر والوں کے, بیوی بچوں کے, بہن بھائیوں کے, والدین کے, خاندان والوں کے, یا اللہ پوری امت مسلمہ کے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دیجیے. مولا کریم, مولا کریم, امت مسلمہ کو عروج عطا فرما دیجیے. عباد الرحمن کی جو صفات آپ نے بیان فرمائی, یا اللہ ہمیں اپنے اندر وہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. تکبر کے بول سے, تکبر کی چال سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں ہماری نظر میں چھوٹا کر دیجیے, لوگوں کی نظر میں بڑا کر دیجیے. یا اللہ ہمیں ہماری نظر میں چھوٹا کر دے, لوگوں کی نظر میں بڑا کر دے. یا اللہ اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما دے. یا اللہ شکر کے مواقع زیادہ سے زیادہ عطا فرما. یا اللہ شکر کے مواقع زیادہ سے زیادہ عطا فرما. ہماری نالائکیوں کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرمائیے گا. آج تک آپ نے بڑی نعمتوں میں رکھا, بڑی رحمتوں میں رکھا. یا اللہ مرتے دم تک اسی طرح اپنی نعمتوں کے اندر رکھیے گا. یا اللہ ہر تکلیف, ہر پریشانی, چاہے وہ معاشی پریشانی ہو, رزق کی پریشانی ہو, ایمان کی پریشانی ہو, یا اللہ گھر کی پریشانی ہو, اولاد کی پریشانی ہو, یا اللہ سب پریشانیوں سے دور فرما کر یا اللہ ہم سب پر اپنی نعمتوں کو یا اللہ ان کی بارش خوب برسا دیجیے. اے الہ العالمین, اے ارحم الراحمین, یا ذا الجلال والاکرام, یا ارحم الراحمین. اگرچہ نالائق صحیح لیکن ہے تو آپ کے بندے, آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. یا الہ العالمین, یا ارحم الراحمین, یا ذا الجلال والاکرام, اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یا اللہ اپنے حبیب کی پوری امت کی بخشش فرما کر ہم سب کو یا اللہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کر تمام گناہوں سے بچنے والا بنا دیجیے. جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان دوری, اتنا ہمارے اور گناہوں کے درمیان دوری پیدا فرما. ہمارے گھروں میں بھی یا اللہ دین والا ماحول پیدا فرما, گھروں میں بھی مسجدوں والا ماحول بنا دے. یا اللہ گھروں میں بھی ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے دین میں معاون بنا دیجیے. شوہر کو بیوی کا, بیوی کو شوہر کا, والدین کو اولاد کا, اولاد کو والدین کا, بھائی کو بہن کا, بہن کو بھائی کا, ہر ایک کو دوسرے کا دین میں معاون اور مددگار بنا دے. یا اللہ, یا الہ العالمین, یا ارحم الراحمین, یا ذا الجلال والاکرام, ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا اللہ ان کی صحیح طرح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم, اور ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ہم میں سے جن کے والدین دنیا سے جا چکے یا ان میں سے کوئی ایک جا چکا, ان کی قبروں کو نور سے منور فرما, ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. مولا کریم, اے الہ العالمین, اے ارحم الراحمین, سلامتی اعضاء, سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے. سلامتی اعضاء, سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے. رقیق القلب, رحیم المزاج, حلیم الطبع بنا دیجیے. قلب سلیم, فہم سلیم, عقل سلیم عطا فرما, اور عقل سلیم پر فضل عظیم عطا فرما. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگا یا اللہ وہ بھی بغیر مانگے عطا فرما دے. مولا کریم, اے الہ العالمین, اے ارحم الراحمین, آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی کی ہے وہ سب ہم سب کے حق میں قبول فرما لیجیے. جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين يا رب العالمين.